اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام حاضرین و حاضرات دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ یہ میرے عزیز نے دسیا ان دی والدہ ماجدہ بیمار نے، جناب سیدہ دے صدقے نال اللہ پاک انہوں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اس قرآن دے متعلق افلا یتدبرون القرآن، یہ بندے قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، یہ بندے قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ بندے قرآن کے متعلق سوچتے کیوں نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، تدبر تو کرو، غور تو کرو اس قرآن پر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر غور کرو گے تو تم محسوس کرو گے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا، یہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو خالق فرماتے ہیں لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بندے دیکھتے کہ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، بہت زیادہ مختلف باتیں ہوتی، کہیں قرآن کچھ کہتا کہیں کچھ کہتا۔ اس میں اختلاف کا نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ ایک کا کلام ہے، کسی دوسرے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ مطلب اس آیت مجیدہ تو قبلہ ایک گلتے واضح ہو گئی کہ قرآن کی اختلاف ہے اس واسطے نہیں کہ ایک خالق دا بھیجیا قرآن، پھر اختلاف امت چ کیوں ہے؟ قرآن ہر گھر موجود ہے، یہ وچ اختلاف بھی کوئی نہیں، کلام بھی ایک دا ہے، جس نازل کیتا ہے وہ بھی ایک، جدے دل تے نازل ہویا ہے وہ بھی ایک، جدی زبان چوں نکلیا وہ بھی ایک، تے کمال ہے کہ چاڑیاں پارے والا کدھروں میں نہیں لبا ایک ہی، بندیاں پھولا پھالی بھی کیتی ہے تے کدھروں چاڑیاں پارے والا لبا کسے نہیں، یہ ایک ہی، وہ بھی ایک، تے جدی زبان مقدس چوں نکلیا وہ پیغمبر بھی ایک، تے آج قرآن بھی ایک، تے ہر گھر موجود ہے قرآن۔ اللہ فرماندا ہے یہ اختلاف کوئی نہیں، ایک نے بھیجیا ہے، ایک تے نازل ہویا ہے، تے یہی قرآن ہر گھر ہے۔ وہ اج دی مجلس وچ میں سوچیا ہے، مرتب کیتی ہے میں مجلس اج دی اس بنیاد تے کہ دسیا جائے پھر اختلاف ساڈے وچ کیوں؟ ذرا ساڈے وچ اختلاف ہے نا، اتنے انے مذہب بن چکے نے، مذہباں دے وچ مذہب بن چکے نے، یہ وچ اختلاف نہیں۔ اگلی گل ایک ہو رہی، ہزار نہیں کروڑ کتاب بھی کٹھی کیتی جائے یہ مثل ہی کوئی نہیں، یہ مثال ہی کوئی نہیں، اس جیسی دنیا دی کوئی کتاب نہیں۔ بڑیاں بڑیاں کتاباں نے تے شریف ہونا نہ لگتا ہے، بخاری بھی شریف، ترمذی بھی شریف، مسلم بھی شریف، بڑیاں شریف۔ ایک تو ہم دساں میرے 6ویں امام نے فرمایا ہے جیڑی پاویں کڈی شریف اس شریف نہ ٹکرا جائے نا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جنی بھی کوئی شریف ہے، روایت بڑی جمعہ دی بھی کوئی روایت ہے، جیڑی اس قرآن شریف نہ ٹکرائے جنی دے مطابق نہ ہوئے تساں انہوں مننا نہیں، کیونکہ گل وہی ہے جیڑی اے دے مطابق۔ یہ دا مطلب ہے سرکار دو عالم تو لے کے تے حضرت امام مہدی علیہ السلام تک جناب سیدہ تمام جڑے معصومین ساڈے نے انہاں دے جننے فرمان نے، جنیاں احادیث نے، جنیاں روایات نے، سانو کسوٹی دسی ہے میرے آقا نے کہ اگر قرآن نال کوئی گل اختلاف کر جانا، کوئی تواڈے تک پہنچی ہے کہ امام حسین نے فرمایا ہے، امام حسن نے فرمایا ہے، حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر کوئی تانوں آندا ہے وہ فرماتے ہیں تساں ویکھنا ہے نا بھی یہ گل اساں آکھی ہے کہ نہیں، اساں آکھی ہے کہ نہیں، انہوں ذرا قرآن نال جوڑ کے ویکھ لو، جے قرآن نال ملدی جلدی ہے تو ساڈی ہے،
تے جے قرآن نال نہیں نہ ملدی تے ساڈی نہیں. یہ مطلب ہے اس زمانے وچ آل محمد دیاں گلاں نوں وی پرکھن دا ایکو ہی نسخہ ہے تے او دا نام قرآن. شکریہ قبلہ. اتنی اہم کتاب ہے کہ اہل بیت اطہار نبی پاک تمام دیاں گلاں نوں پرکھن واسطے اے قرآن ہے. یہ کیمرہ چونکہ لگا ہے تے میں اج ارادہ کیتا ہے بھی ہر مجلس یہ گل کراں، کوشش کراں بنا نا ساڑیاں تقریراں ریکارڈ کرتے پھر ریکارڈ کر کے چاڑ دیں. انہاں کے میری گزارش ہے مہربان نے تے چلو ساڑی بھی مشہوری دا باعث وہی بنتے ہیں، ساڑیاں مشہوری دا باعث وہی بنتے ہیں. وہ چاڑ دیں تے پتہ لگتا بلے 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 بلے. ایک مہربانی کرن وہ جڑا تقریر چاڑ کے نیٹ تے ساڑی چاڑ دینا وہ اتنے ہیڈنگ دیندے نے، ایک موضوع دیندے نے جتوں بندے ویکھ کے انہوں پھیر پہنتے. وہ تقریر تو ساری سامنے نہیں آتی، اتنے لکھیا ہوتا ہے ایک قرآن دا واسطہ، اتنے بھی وہی لکھو جو اسی پڑھنے. مہربانی اساں جی تقریر کیتی ہے میں واسطہ دیتا، میں کوئی لڑیا تو نہیں لڑیا. میں کئی مہربانوں کہہ کے تے پھر کسی کو کھوایا ہے پہ جی یار تو گل اتنے لکھی ہے وہ میں پوری تقریر چ ہے ہی نہیں، جڑی باہر لکھی ہے نا وہ پوری تقریر چ ہے ہی نہیں. مہربانی کرو جو اسی پڑھنے ہیں اگر تھی سنتے ہو پہ بچوں کو ویکھ لو، کوئی آیت لکھو ہم بڑا کہ ایسا آیت پڑھیے، ایسا آیت تے مجلس پڑھیے. خدا را موضوع جڑا اسی پڑھنے ہیں باہر بھی وہی لکھو. باہر ایسا پیڑا موضوع لکھتے ہیں، پیڑی ایسی گل لکھتے ہیں کہ بندے ویکھن لگ پہ بھی وہ لبدا ہی نہیں ساری مجلس. انہوں کا مطلب ہوتا ہے بھی چنگی گل لکھاں گے تو ہو سکتا کوئی نہ سنے، تے کوئی ایسی گل لکھاں گے تو سارے سن گے. ایک تو دسنا تسی باہر جڑی میں آیت پڑھی ہے آیت لکھ دے ہو نہیں سنتا تو نہ سنے، سانوں کی اس گل. جڑا قرآن سن کے راضی نہیں وہ کی سن کے راضی. میرے محترم سامعین قرآن چ اختلاف کوئی نہیں، اہل سنت وال بھی یہی ہے، ساڈے وال بھی یہی ہے، اہل حدیث وال بھی یہی ہے، الحمدللہ دیوبندیاں وال بھی یہی ہے. بندیاں پھولا پھالی ایران جا کے کیتی ہے تے یہی خدا دی قسم بندیاں عراق جا کے پھولا پھالی کیتی ہے. اختلاف کیوں نہیں یہ اج میں پڑھنا چاہتا. شکریہ جنیا بندہ توجہ کر لی. میرے محترم سامعین اختلاف دی وجہ قرآن نہیں، میں دعویٰ کرنے لگا، دعوے دلائل دینے لگا. اختلاف دی وجہ قرآن نہیں، اختلاف دی وجہ یہ ترجمہ. شکریہ شکریہ مہربانی. میں پہنا اختلاف دی وجہ قرآن پاک نہیں، قرآن دا ترجمہ. وہ جا ترجمہ ہے نا اساں تو ترجمہ ہی پڑھنا نا جی، اسی عربی نہیں، اسی عربی نہیں. ایران والے بھی عربی نہیں، وہ بھی فارسی نہیں. میں عرباں دی گل نہیں کر رہا، جتھے جتھے عربی نہیں. ہندوستان بھی عربی نہیں، وہ بھی اردو سمجھتے ہیں، اصل بھی اردو سمجھتے ہیں یا پنجابی سمجھتے ہیں. ایران والے فارسی سمجھتے ہیں. یہ فارسی چ بھی ترجمہ ہویا تے اردو چ بھی یہ ترجمہ ہویا، یہ سندھی وچ بھی ترجمہ ہویا. ہوں ساڈے تک جڑی گل پہنچنی ہے وہ تو ترجمے نال ہی پہنچنی. یار ساڈے تک جڑی گل پہنچنی ہے ترجمے نال پہنچنی. ہوں دسو آیت وضو قرآن چ موجود ہے، میں ایک مثال دینا. آیت وضو قرآن چ موجود ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. آیت کے قرآن کے کچھ بندے مسا کرتے ہیں، کچھ پیر دھوندے نے. اختلاف قرآن چ نہیں ترجمے چ. شکریہ شکریہ. کہاں اختلاف ہویا ترجمے. ہوں قرآن کے وہ جڑا اختلاف پہ ہے وہ تو ترجمے کی وجہ تو پہ. یار ایک بندہ نہیں پیر دھوندا، میں نہیں پیر دھوندا، میرے پیر صاف ہون تو میں نہیں دھوندا. میرے پیر صاف ہون تو میں وضو چ پیر نہیں دھوندا، میں اتنے مسا کرنا. یار اسی جہے بندے آدھے نا پشیا پیر دھوندے ہی نہیں، یہ گل کوئی نہیں. دھونے ہاں جی گندے ہون، گندے ہون تو دھونے ہاں، بلکہ ساڈا وضو شروع ہوتا ہوں جدو پیر دھپے ہون. پیر پہلا دھونے نے، انہوں صاف کرنا ہے، پھر انہوں خشک کرنا ہے. گلیاں پیروں کا بھی مسا نہیں ہوتا. وہ جہے ویلے اصل دھو کے بہ جانا ہے اس تو بعد اصل وضو کرنا ہے. تے اسے آیت کے تحت 6ویں پارے چ وہی آیت ہے، وہ تحت سانو ترجمہ جڑا ساڈے تک پہنچیا ہے وہ پہنچیا ہے کہ ایک منہ دھو لو تے کہ اپنے ہاتھ دھو لو کونیاں سمیت، تے ایک سر دا مسا کرو تے ایک پیراں دا مسا کرو. یہ ساڈے کول ترجمہ پہنچیا ہے.
ساڈے کول یہ ترجمہ پہنچیا ہے تے اساں پھر پیراں تے مسا کیتا ہے. جس بندے کول یہ ترجمہ پہنچیا ہے کہ منہ بھی دھوو, ہاتھ بھی کونیاں تک دھوو, تے اس تو بعد پیر بھی دھوو, تے پھر اے مسا کرو, تے کناں دے اندر بھی تے اے اوتے بڑے, یہ او دے تک یہ ترجمہ پہنچیا ہے. وہ جڑے دو پہ وضو کر دیں نا وکھرا وکھرا, قرآن دا واسطہ جے لڑو نا, وہ قرآن چ فرق نہیں, ترجمے چ فرق. شکریہ میرا خیال گل تو کچھ واضح ہوئی گئی. ترجمے چ فرق پیا. جس شیعہ نے ترجمہ پڑھیا ہے اپنے کسی عالم دا, انہیں مسا کیتا ہے. جس اہل سنت نے ترجمہ پڑھیا ہے اپنے عالم دا, اس پیر دھوتے نے. ہوں اسی تے مسکین ہاں, ترجمہ کیتا ہے وڈیاں لوگاں, اساں اپنے عالم تے اعتبار کیتا تے اساں مسا کر لیا. انہاں اپنے عالم تے اعتبار کیتا تے انہاں پیر دھو لے. تو سواڈے ایویں رنگ اڈے نے, آپ ہی اشر والے دن انہاں عالماں نو اللہ پوچھے گا تو اے ترجمہ کیوں کیتا. اگر کسے صحیح ترجمہ نہیں کیتا تے ادا مطلب ہے کہ سب تو پہلے اللہ انہوں پوچھے گا جن نے ترجمہ. ایتھا جلال پور کسے کیتا ہے تے دسو, ساڈے بڑے بھی کسی نے کیتا نہ میں کیتا ہے, ایک کسے ہی کیتا ہے. اور روزہ 10 منٹ اسی بعد کھولنے ہاں ترجمے دی وجہ تو, 10 منٹ پہلا کھولیا جاندہ ترجمے دی وجہ تو. یہ مطلب ہے جڑا پہلے کھولتا ہے وہ بھی اپنے عالم دے مطابق ٹھیک کھولتا ہے, تے جڑا 10 منٹ بعد کھولتا ہے یار وہ بھی ٹھیک کھولتا ہے. ترجمے قرآن ہے کہ اتیم الصیام الی اللیل, روزے کو پورا کرو, روزے کو تمام کرو جب رات ہو جائے, رات ہو جائے. اور رات نو سارے کھول دینے. کسے نو کسے دسیا رات ہو گئی ہے, سانو کسے دسیا جے نہیں ہوئی. یارہ ترجمہ دی گل ہے نا, لیل بہت شکریہ کہ بلا بھئی لیل تو مراد ہونا آکھیا لیل ہو گئی ہے, جڑے ویلے غروب ہو گیا ادو لیل آ گئی, رات آ گئی, انہاں کھول لیا. سانو کسے آکھیا بھی غروب ہوندیاں سار لیل نہیں ہوندی, 10 منٹ بعد رات ہوندی. یہ مطلب گل قرآن دی ہے یا ترجمے دی؟ ترجمے دی. وہ جنہیں مسا یا ہاتھ پیر تو آئے سن وہ بھی ترجمہ, تے جنہیں 10 منٹ پہلا اگا پیچھا وہ بھی ترجمہ. یہ ترجمہ پڑھ کر دینے کہ پڑھے لکھے کر, پڑھے لکھے کر دینے. تسی اکا فکر نہ کرو, انشاءاللہ سب تو پہلا حشر والے دن پڑھے لکھے پسند. میرا خیال ہے میں سیدھی گل پہ کرنا کہ بلا شکریہ, بہت مہربانی. یہ مطلب ہے میں تھوڑی توجہ حاصل کر لی. میں نا یہ موضوع اس واسطے رکھا ہے کہ 3-4 دن ہو گئے نے جڑا اخبار آیا نا, مفتی منیب الرحمان جانتے ہو تھوڑا بہت. مفتی منیب الرحمان صاحب پہلے وہ حلال کمیٹی دے چیئرمین بھی ہوتے سن 96 دے, بہت شکریہ, بڑے مشہور نے, اور مفتی نے باقاعدہ انہوں نے ایک کالم چھپیا ہے وہ تو میں نا بڑا اچھا مجھے لگا. یقین کرو کہ اخبار بھی بندہ سویرے پڑھ لے تو کافی معلومات سے اضافہ ہو جاتا ہے. انہوں نے ایک کالم لکھا ہے بڑا کمال. انہوں نے فرمایا کہ قرآن دا جڑا ترجمہ ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے, تے قرآن دے ترجمہ کرنے لگیا ایک ایک لفظ دے 40 معنی بھی نہیں, ایک ایک قرآن دے لفظ عربی دے 60 معنی بھی نہیں. لہذا ترجمہ جڑا نا جی یہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو اڈا کی خیال ہے, سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. انہیں جڑی گل دسی وہ بڑی مینوں اچھی لگی ہے جی. میں تمہیں صحیح گل دسنا, مفتی منیب الرحمان صاحب کراچی دے, انہیں جڑی گل کی وہ میں 2 مثالیں بھی دینا جڑی انہیں دیتی ہیں. انہوں نے فرمایا یہ لفظ شایان شان, تو آگے سنیا ہوگا شایان شان, مطلب ہے کہ بندہ کسے دے کرو برتن لے آ کے منگ کے رکھے نا کسے بندے دے متعلق پہ آج جو پرونے پہ آؤندے نے, تو ایک سیٹ دے آجے تو ہم دھو کے واپس کریں گے. بندہ آتا تیرے گھر برتن کوئی نہیں, وہ آتا ہے نہیں, پھر اتھوں کیوں آتے, وہ آتا میرے گھر برتن تے ہے نہیں, پر جڑے مہمان آئے نے نا انہاں دے شایان شان نے. بسم اللہ جزاک اللہ. شایان شان دے میں آ گیا, پہلا تو شایان شان دا ہی ترجمہ کرنا پڑنا. شایان شان پوری بارات واسطے کرسیاں ہوندیاں سن کسے زمانے چ, تے دولہے واسطے صوفہ ہوندا سی. اے صوفہ او دے واسطے کرسی تے وہ بھی بیٹھ سکتا سی, انہوں کی صرف اصل چ ادن او دے تے ایسا وقت ہے کہ آج صوفہ اس واسطے رکھا گیا ہے جڑا او دے شایان, مولا تو انہوں جزا دے, شایان شان.
یعنی کسی بندے دی توقیر عزت کرنی او دی شان دے مطابق، انہوں آندے نے شایان شان۔ مفتی منیر صاحب فرماندے نے کہ ترجمہ کرنے والیاں دا حق بنتا ہے کہ جس شخصیت دا قرآن ذکر ہوندا نا ترجمہ کرن او دے شایان شان۔ قبلہ بہت مہربانی، موضوع مشکل سی، بڑا شکریہ۔ میں مشکل موضوع شروع کیتا، میں کدی بھی نہیں آکھیا پی تسی بڑی تواڈی بہادری ہے پہ تسی سمجھ گیا، میں تسا ہی سمجھنا ہے، تواڈے سامنے ایسا روز آنا ہے۔ میں مشکلات نا مشکل کشا دے صدقے نال آسان کرن دی مینوں جاچ، میں اس بچے نوں سمجھا چھڑنا شایان شان۔ کلفی کھانا عیب کوئی نہیں تے نہ گناہ ہے۔ اوتھے میں چوک جلال پور کھلو کے تے کلفی کھاندا ہواں تے ایتھے چوے ڈگدے ہون، نہ کوئی سزا ہے سنیاں چی تے نہ دی کوئی سزا ہے شیاں۔ چوے پہ ڈگدے نے ایتھوں لگے نے مکھیاں بیٹھیاں، اے میرے نہ انج پہ ہوندا ہے، میں انج پہ کرنا۔ نہ تے فقہ حنفیہ جدی کوئی سزا ہے تے نہ عیب ہے تے نہ فقہ جعفریہ سزا تے نہ کوئی گناہ ہے۔ انج انج چوپے لانے میری شایان شان۔ مہربانی تسی مطلب اوتھے کھلوتے ہو، اوتھے مینوں لے کے آئے ہو اتنے ادب، تساں مہربانی عزت نال بٹھایا ہے تے مینوں تساں ممبر دتا ہے، تسی آندے ہو ساڈا ذاکر ہے تے پھر میں جدے کام کردا ہواں تے پھر تواڈے واسطے بہتر نہیں، تواڈی بھی عزت نہیں۔ میرا خیال ہے مینوں بھی کام وہی کرنے چاہیے نے جیڑی میرے شایان شان ہوئے۔ تے اس ویلے جن کیمرے لگے نے ہن تے بہتا خیال رکھنا پیندا، کدھرے ذاکر پہ کھانا کھاندے نے تے ایک ذاکر نے دوجے نو کوئی پیش کیتی ہے کوئی لیگ پیس یا کچھ میں ویکھیا نیٹ تے، ہو سکیا اے لو جی، ہو سکیا شکریہ، او کسے چاڑ کے نا روٹی بھی تے کھانی ہوندی نا کدھرے، او کسے چاڑ کے نا نیٹ تے لکھیا ہے آ چیلم امام حسین دا تے آ ویکھ، شرم نہیں تے حیا نہیں تے لیگ پیس پہ کھان کتے ٹر جائیے۔ یہ دا مطلب ہے بھی اس ویلے حالات ایسے نے کہ کم وہی کرنا چاہیے لک چھپ کے جڑا شایان ہے۔ بس یہی موضوع ہے۔ مفتی منیب صاحب فرماندے نے شایان شان ترجمہ کرو، شان تو کٹ کے ترجمہ نہ کرو۔ انہاں دو مثالاں دتیاں نے جڑیاں انہاں دتیاں نے وہ میں قرآن پڑھ، کیونکہ مثالاں بھی قرآن چونی نے، مشکل موضوع ہے لیکن میں انہوں رکھیا جان بوجھ کے۔ یہ میرے کو اس ویلے سورہ مبارکہ رحمان دی ایک آیت ہے، سورہ رحمان۔ اے الحمدللہ فبأئی آلائی ربکما تکذبان، یہ بڑی سورہ رحمان پڑھی جاندی ہے، بندے سن دیں۔ ایک آیت انہوں نے لکھی ہے شایان شان نو دھیان رکھنا۔ اچھا نہیں، ایک آیت پہلا پڑھنا وہ ذرا اور آسانی ہو جائے۔ اے وے میرے کو جناب سورہ مبارکہ فتح، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ 9 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے تجھے بھیجا ہے شاہد بنا کر، ہم نے تجھے بھیجا ہے دنیا میں گواہ بنا کر، پھر اللہ فرماتا ہے مبشر بنا کر، پھر نذیر بنا کر، پھر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں۔ تو اس لیے دنیا میں آیا ہے تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں، تو اس لیے دنیا میں آئے ہیں میرے نبی تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا نبی نو نہیں نہ مندا وہ اللہ تے بھی ایمان نہیں لے گا۔ پہلے نبی نو منے گا تے اللہ تے ایمان لے آئے گا، پھر اللہ فرماندا ہے رسول ہی، پھر اس کی رسالت پر ایمان رکھو۔ اگوں جی اللہ نے 4 گلاں کیتیاں نے، اے دے تحت شایان شان پڑھن لگا۔ اللہ فرماندا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، اگر اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہو مومنوں تُعَزِّرُوهُ تو پھر نبی کو قوت دو، نبی کو مدد دو، نبی دے پیچھے کھلو جاؤ، جتھے نبی کھلا رہے اتھے کھلو جاؤ۔ سمجھ آگے جناب، شکریہ۔ جتھے نبی کھلا رہے، سمجھ آگے جناب، شکریہ۔ جتھے نبی کھلا رہے، انہوں پنجابی کرو، پنجابی ترجمہ کرو، نبی دی کانڈ خالی نہیں کرنی، جتھے پیغمبر کھلوے پیغمبر دی مدد کرنی ہے تے مددگار ثابت ہونا ہے۔ اگے اللہ فرمانا ہے وَتُوَقِّرُوهُ، میری مدد نہیں، توقیروہ، اس کی عزت بھی کرو جتنی عزت میں نے بنا رکھی ہے۔ توقیر رسول کرو،
معظم ہے وہ، اس کی عزت کرو۔ اللہ فرماتا ہے جب اس کی عزت کر لو گے نا، کس کی؟ بطول کے بابے کی، حسنین کے نانے کی، جب نبی کے ذہن میں تمہاری عزت آ جائے گی نا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اس کی تسبیح کرو، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت۔ شکریہ شکریہ، صبح کے وقت بھی تسبیح کرو اور شام کے وقت بھی تسبیح۔ کدی تسبیح کدی کرنی؟ اللہ دی۔ کدوں؟ جدو پیغمبر دی عزت تواڈے ذہن چ آ جائے، جدو پیغمبر دی عزت دی منزل تے ٹر جو گے نا، ادو تانوں میں حق دینا، صبح بھی تسبیح کرو تے شام بھی تسبیح کرو۔ قرآن ہاتھ چ لے کے بیانا، جس بندے دے ذہن وچ پیغمبر اعظم دی عزت نہیں، او دی صبح دی تسبیح بھی فضول ہے، رات دی تسبیح بھی فضول۔ اللہ دی تسبیح وہ کرے جڑا پہلے پیغمبر دی عزت کرے۔ یہ دا مطلب ہے تسبیح کنوں آندے نے؟ جڑا سبحان ہوئے، سبحان دی تسبیح ہوندی ہے، سبحان بے عیب نوں آندے۔ اس آیت جو ایک ثابت ہو گیا اللہ بے عیب ہے تے نبی معظم ہے، اللہ سبحان ہے تے نبی صاحب توقیر ہے، دو گلاں ثابت ہو گئی ہیں۔ ہن شایانہ شان سنو، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن وچ اللہ دا ذکر بھی موجود ہے، قرآن وچ پیغمبر دا ذکر بھی موجود ہے۔ ہن ترجمہ کرنے والے دا حق بنتا ہے، تہاڈا میرا نہیں۔ اسی تے نے جوگے ہی نہیں نا یار، انہاں دی گل پہ وڈیاں دی کردے نے۔ مفتی منیب صاحب فرماتے ہیں کہ ترجمہ کرنے والے دا حق بنتا ہے، وہ جدو اللہ دا ذکر قرآن چاہے انہوں سبحان سمجھ کے ترجمہ کرے، جدو محمد دا ذکر آوے انہوں صاحب توقیر سمجھ کے ترجمہ۔ جڑا اللہ نو سبحان سمجھ کے ترجمہ نہ کرے وہ بھی غلط ہے، تے جڑا نبی نو معظم سمجھ کے ترجمہ نہ کرے وہ دا ترجمہ بھی غلط ہے۔ کیویں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مثال دیتی ہے، مثال دیتی نے سورہ مبارکہ الرحمن دی، اے میرے سامنے آیت ہے، وہ فرماندے نے ایک آیت ہے، انہاں میں مثالاں ایک ایک دو دو دینی ہیں، زیادہ نہیں، پھر اس تو بعد مجلس ہی شروع کرنی ہے نا۔ مجلس تو مراد ہے کہ جڑا پڑھنا چاہنا مقصد وہ بھی بیان کراں گا۔ وہ فرماتے ہیں مثلا ایک آیت مجیدہ سورہ مبارکہ الرحمن دی، اور اس آیت مجیدہ دا نمبر جناب 33 فرماتے ہیں یا معشر الجن والانسی، اے جنوں انس کے گروہ، اے انسانوں اور اے جنوں۔ اللہ فرماتا ہے انستطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اللہ فرماتا ہے اے جنوں اور اے انسانوں، جو میں نے کنارے مقرر کیے ہیں نا زمین کے اور آسمان کے، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو، اگر استطاعت رکھتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ یہ کون کہہ رہے جی؟ مثال پہ دینا، آنکھیں سی نا اوکھا موضوع ہے، لیکن مثال میں قرآن جو دے رہا، یہ مفتی منیب صاحب نے باقاعدہ اخبار سے آیت لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ چیلنج کر رہا ہے، میری زمین کے کناروں سے آگے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، آسمان کے کناروں سے آگے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ۔ آخر تے فرماتے ہیں لا تنفذون، نہیں بھاگ سکو گے، کہیں بھی نہیں جا سکو گے۔ اچھا ترجمہ سننا، الا سوائے، الا سوائے بسلطان۔ وہ فرماتے ہیں ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کہ نکل سکتے ہو تو زمین آسمان کے کناروں سے، جنوں اور انسانوں، جتھے اسی نہیں نہ نکل سکتے اگے اتھے جن نکل جاندے۔ کدی تساں کوئی بندہ ویکھیا جڑا جن نوں چمڑیا ہوئے؟ تہاڈی کیا بات ہے؟ میں نہ کوئی بندہ کتے سنیا ہوئے فلانا بندہ جن نوں چمڑ گیا، جتھے سنے جن بندے نوں چمڑ گیا۔ یہ مطلب ہے جتھے اسی نہیں نہ جا سکتے اتھے جن ٹر جاتا ہے، ہوا چ نہیں جا سکتے وہ ٹر جاتا ہے، سمندر تو نہیں لنگ سکتے وہ لنگ جاتا ہے۔ اللہ جنہاں نوں بھی بچے مخاطب کیتا ہے اور انساناں نوں بھی بچے مخاطب کیتا ہے۔ آج جنہیں انسان بیٹھے نا کسے جن کو ڈرن دی لوڑ نہیں۔ اللہ فرمایا وتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہتر بنایا ہے، جنوں کو بہتر نہیں بنایا۔ افضل مخلوق اسی ہیں،
چمبڑنا سانو چاہیے، چمبڑ سانو وہ چاہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے تمہیں ایک گل دساں، جے بندہ پورا انسان ہوئے جن چمبڑ ہی نہیں سکتا۔ یار اٹھاؤ یار، اسی افضل ہے کہ وہ افضل ہے؟ جن کی شے نہیں، جن کی یاد رکھنا، خدا دی قسم وہ بندہ کسے جن کو نہ ڈرے جدے پیر دا نام لے کے لوگی جن کٹ دے۔ پوچھیا میں ایک بندے میں کیا جن کی میں کرنا ہے؟ وہ سکے ناد علی مظہر العجائب، کمال ہے جنہوں آواز دیتے ہیں جن نکل جائے، وہ کیڑا شیعہ جنہوں جن چمبڑ جان۔ ایک کسی شیعہ نو جن چمبڑیا ہویا تو انہوں پرہ کر کے مطالبہ پوچھیا جے کی یہ تینوں جے کمارا ہوئے تو انہوں پوچھیا جے وہ کتھے کرانا ہی ہو کتھے کرانا ہی تا جی کہ شادی شدہ بی بی نو چمبڑیا ہوئے تو پھر انہوں نے پوچھیا جو دے بندے نو بھی کیوں تنگ کرنے جیڑی شادی شدہ بی بی نو جن چمبڑ دا نا جمعرات نو، وہ جمعرات نو چپیڑا مار دیئے بندے دے منہ تے، انہوں پوچھ بندے پوچھ دے نے پا بوٹیا تین جنانی کو مار کھا لیا، وہ آندھا وہ جو جاری پلا من سے وہ کنجر حاضر ہوئے ایسا جنہ کل جو تو توں ہفتہ انہوں پینجنے تو انہیں تے کنجر حاضر کر لیں۔ محمد جیسا نبی من کے، علی جیسا ولی من کے تے جن چمبڑتا پھرتا ہے۔ قرآن دی قسم ساڑھا تے مزاج ہی ہو رہے، قرآن تے میرا ہاتھ ہے جیڑا جنہ نو ہدایت کرے وہ ہادی ہوندہ ہے، جنہوں جن چمبڑ جان وہ ہادی نہیں۔ اللہ فرماندہ ہے جنوں اور اے انسانوں، اے جنوں اور اے انسانوں، زمین کے کناروں سے آگے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، آسمان کے کناروں سے اوپر جا سکتے ہو تو جا کے دکھاؤ۔ وہ فرماندے نے اگے لوگ کا ترجمہ کیتا ہے اِلَّا بِسُلْطان، سوائے اس کے کہ جس کے پاس طاقت ہو، سوائے اس کے جس کے پاس سلطنت ہو، سوائے اس کے جس کے پاس حکومت ہو، سوائے اس کے جس کے پاس غلبہ ہو، وہ نکل سکتا ہے جس کے پاس غلبہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں یہ ترجمہ اللہ کے شایان شان نہیں، اگر کوئی اللہ کے روکنے سے بھی نہیں رکتا اور نکل جاتا ہے یہ اللہ کے شایان شان نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ غلط ترجمہ ہے کہ جو نکل سکتا ہے نکلے، مگر وہ نکلے جس کے پاس غلبہ ہو، جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس سلطانی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کسی کے پاس ہے ہی نہیں، کسی کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ اس نے صحیح ترجمہ کیے شایان شان، میں نے پسند آیا جی۔ وہ فرماتے ہیں اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو جنوں اور انسانوں نکل کے دکھاؤ۔ اللہ بالسلطان کا یہ ترجمہ صحیح نہیں کہ سوائے اس کے جس کے پاس طاقت ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ بالسلطان کا مطلب ہے جہاں بھی جاؤ گے اسی کی حکومت پاؤ۔ تو ابھی کیا بات ہے بھئی، نوجوانوں نے بہت اچھا سنیا جی، اور میں سمجھنا دو نوجوان سن کے گئے تو انشاءاللہ اے اللہ دی شایان شان ہے، کسی دی جرت ہی نہیں کہ او دے کڑو ود کے زمین و آسمان تو آگے چلا جائے، اسی کی حکومت پاؤ گے۔ اے وے اللہ دے شایان شان۔ یہ ذرا مشکل سی، اور میں تھوڑا جا آسان جی آنا آئیتا ہو رہا ہے نا، یہ دو بھی مشکل لگ لی، میں وہ پڑھ دا نہیں، میں ذرا نا بچیاں واسطے نا جی ایک عام بالکل سادہ ترجمے جڑے دو پڑھ دیں۔ ایک آیت معراج تو سا سنی ہوگی گی، آیت معراج، سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ جو لے گیا کس کو؟ اپنے بندے کو۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے۔ کہاں تک؟ مسجد اقصی تک۔ کیوں لے گیا؟ اس لیے لے گیا لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں اپنے پیغمبر کو دکھائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ لفظ سبحان ہے نا جی، سبحان اللہ جی، اے ترجمہ جڑا ہویا نا جی،
وہ فرماتے ہیں اس قسم کا ترجمہ یہ انہیں مثال نہیں دیتی ہے میں دے رہا ذرا آسان کرنے واسطے مشکل مجلس ہوندی جائے نا تو بندے اکتا جاتے ہیں کئی ساؤن لگ پہ میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑا جا آسان کر یہ میں آسان خود نبی ایڈا ترجمہ ہویا ہے نا اس ترجمے تو بعد ساڈے ایک عالم نے آخیا کہ ٹھیک نہیں ترجمہ ہوں ترجمہ تھی سنو اے میرے کو قرآن ہویا ہے فوٹو بنا لو سبحان اللذی وہ اندر سبحان ہے پاک ہے وہ شخص جو لے گیا اپنے بندے کو پاک ہے وہ شخص جو لے گیا اپنے بندے کو جنہوں لے کے گیا ہے وہ بندہ میرا نبی تو اڈا نبی ہے حسنین دا نام ہے انہوں معراج تے کون لے گیا سبحان اللذی اللہ زی دا ترجمہ انہوں نے کیتا ہے سبحان اللذی پاک ہے وہ شخص پاک ہے وہ میں تو نہیں ترجمہ کیتا اے ہوئے ہیں پاک ہے وہ شخص جو لے گیا علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کی ہے صدقے جاواں جی تو اڈے اشارے تو خدا دی قسم صدقے ہو اے اللہ دی شایان شان نہیں اس لیے کہ اللہ شخص نہیں ہوتا اور کوئی شخص اللہ نہیں سبحان اللہ بھائی قبلہ مہربانی بہت شکریہ دیکھو انعام آیا ہے بھائی انعام یارا انعام کسی کو ملے تو خوش ہونا چاہیے کہ کھو لینا چاہیے انعام یہ مطلب ہے میں صحیح پڑھنا سبحان اللہ سی پاک ہے وہ شخص ہاں پاک ہے وہ شخص ہاں میں گل کروں جو معراج پہ گئے ہیں نا وہ شخص ہیں لے جانے والا اللہ ہے اللہ نال شخص نہیں لگتا وہ دے واسطے میں دوجی آیت پڑھاں گا نا شخص والی وہ میرا حال آرام آ جائے گا یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی پہلی آیت ہے ہوں میں پڑھنے لگا سورہ رات دی آخری آیت ہوں لگا پتہ لگن شخص کنوں آتے فرماتے ہیں یقول الذین کافروا لست مرسلا اللہ شخص نہیں اور دنیا کا کوئی شخص شکریہ اللہ نہیں فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب کافر تجھے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہی نہیں کافر تجھے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں کل ان سے کہہ دے کیا کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم تمہارے اور میرے درمیان میری نبوت اور رسالت پر اللہ گواہ ہے سبحان اللہ میری نبوت اور رسالت پر تمہارے اور میرے درمیان کون گواہ ہے اللہ گواہ ہے ہائے ہائے ہون سواد آن لگا نا اللہ ہو گیا ایک نبی دی نبوت دا گواہ کنے بندے بولے نے 6-7 اللہ ہون اگے آیت رکی نہیں اللہ فرماتا ہے اس کی نبوت پر ایک اللہ گواہ ہے ومن اور دوسرا وہ شخص سبحان اللہ میرا خیال بہتری آگئی ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا من وہ شخص کون اندہو علم الکتاب جس کے پاس کتاب کا علم ہے نبی کی نبوت پر 2 گواہ ہیں ایک اللہ اور دوسرا نہیں دوسرا وہ شخص شکریہ دوسرا وہ ایک اللہ صدقے سبحان ایک اللہ گواہ ہے نبی کی نبوت کا اور دوسرا وہ ہوں شخص آکھو نا 2 بندے سوندے نے پا واری واری جو ٹانگے تے سواری کرتے سا نا ٹانگا کوئی آرام تے سواری نہیں سی 100 بندے ہوتے تے بھی جاندے تے جڑا اگلی سیٹ تے بیٹھا ہوندا سی او تے ستا سمجھ آوندی جڑا مگر آ جو بیٹھا ہو رہا وہ کیویں سوندا سبحان تانوں چیتا آ گیا سارا میں پنڈ دا بندہ شہر چ نہیں لیکن پنڈ دا سارا مینوں پتہ ہے ہن ایتھے 2-3 بندے صرف سوندے نے وہ تقریر دی خشکی تو نہیں سوندے تے تقریر کئی باری خشک ہوندی ہے میں کدی خشک ہون دتی نہیں الحمدللہ میں آیت اس واسطے وہ پڑھی اس آیت سے سبحان اللہ سی سبحان ہے وہ شایان شان شخص نہیں بنتا کہ سبحان ہے وہ شخص یہ ہو سکتا ہے پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ میرا خیال اچھا ہو گیا یہ مطلب ہے ترجمے نہ فرق پا جانا
ترجمے نال فرق پہ گیا نا. جدو شخص آکھاں گے تو جن شخص نے, اللہ شخص نہیں, وہ شخصیات کا خالق ہے. خالق ہونا اور ہے, مخلوق ہونا. میرا خیال ہے میں اللہ دا ذکر بھی اس آیت وچ کر دیتا ہے تے شخص دا بھی. ایک پیغمبر کی نبوت پر اللہ گواہ ہے اور دوسرا ومن, اور وہ شخص. ایک اللہ گواہ اور دوسرا شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اللہ اور ہے, شخص. تو نے کبھی سوچا دنیا کی بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں, وہ شخص بتا جو اللہ سے مل کر نبی کی نبوت کا گواہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اور ہے, شخص اور ہے. کیا بات ہے بھائی, اللہ شخص نہیں, اللہ اللہ ہے. اگر تسی اتنی عقیدت نہ پہ سن دے ہو تو پھر میں جی قبلہ شکریہ مہربانی بھائی مینوں نہ نہیں. یہ میں مجلس آج ہی نا رات کل تیار کی ہے. آیتاں فٹ تیار کروں تو مراد ہے کہ آیتاں فٹ کرنی ہوتی ہیں, کیڑی کیڑی پڑھنی. وہ میں آیت پڑھی ہے جان بوجھ کے, اور سی آیت انہیں میں تاں پڑھی تاکہ بچہ بھی سمجھے. نبی کی نبوت کے دو گواہ ہیں, ایک اللہ ہے اور دوسرا شخص ہے. شخص کون سا ہے؟ اندہو علم الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہ مطلب ہے محمد کا گواہ جاہل ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. پیغمبر کی نبوت کا گواہ وہ ہوگا قبلہ جو صاحب علم ہو, جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اللہ اور شخص میں فرق یہ ہے کہ وہ علم دینے والا ہے, بندہ علم لینے والا. ایک علم دینے والا گواہ, ایک علم لینے والا گواہ. یہ تو مطلب ہے میرے نبی کی نبوت کے دو گواہ, ایک اللہ, ایک وہ شخص. اللہ شخص نہیں اور شخص تیرا کھان. اللہ شخص نہیں اور کوئی شخص, وہ جو پیغمبر کی نبوت کا دوسرا گواہ ہے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں اوہ وہ شخص ہے, اللہ نہیں ہے. توڑی کیا بات ہے. اوہ دعا گواہ دو نے, ایک اللہ دوسرا شخص. لب بھائی لب, کوئی گل نہیں, تو لب کے دس دے, تو لب کے دس دے نا, اسی نہیں نہ دس دے. کوئی شخص ہی اللہ نہیں ہوں, اللہ نہیں ہوں. اللہ معبود ہے وہ عابد ہے, اللہ مسجود ہے وہ ساجد ہے, اللہ مذکور ہے وہ ذاکر ہے, اللہ دی نماز ہے وہ پڑھ دے. دسنا ضروری شخص کون ہے. نبی دی نبوت دا گواہ. گواہ ایک دن دساں, گواہ پورے نہ ہوں تے مقدمہ ہی بہ جان. گواہ پورے کر ورنہ تیرے دین دا مقدمہ ہی بہ جائے. ہاں ہاں بولو نا یار. گواہی کدے متعلق ہے؟ پیغمبر دے متعلق. تے گواہ کنے نے؟ یار میں ایسا کیتا اے وے مثلا ایک نشانی کہ حضور دی گواہی دینی. کنے کنے؟ ایک اللہ ہے تے دوسرا اللہ نہیں. اللہ دو تے آئی نہیں نا. اللہ کنے نے حافظ آباد, ایک تے اللہ ہو گیا نا گواہ, تے دوجا او شخص ہے. او شخص ہے. پہلی گل تے وے کہ پیغمبر دی گواہی دین واسطے ایک اللہ تے اے ایک شخص. اس شخص کیسا ہوئے گا جنہوں اللہ نے اپنے نال گواہ بنا. صدقہ جاواں, صدقہ جاواں. کیسا شخص ہے, کیسا شخص ہوئے گا. بھئی کیا بات ہے. دیکھو جی, ایک اللہ تے ایک شخص, ایک کیسا شخص ہے, کیسا شخص ہے. پہلی گل تیرے کہ ایس شخص نو سوچن تو پہلا سوچ ایک ایسا شخص. سبحان اللہ.
ہوں یہ مطلب ہے نبی دی گواہی دینی ہے. نبی ایک شخصیت نے, انہوں دی گواہی دینی ہے. ایک گواہ ہے اللہ, دوجا اللہ ہو نہیں سکتا, اس واسطے کہ اللہ ایک سی تے ایک ہے تے ایک رہے گا. ایک دوجا شخص جے تیرے ذہن چ اے شخصیت آ جانا, اے شخصیت جنہوں ساری تقریر یاد ہے, وہ تک میں دوبارہ لفظ بولن لگا, ستے نال میری گل نہیں. اگر رسول اللہ کی شخصیت تیرے ذہن میں آ جائے تو بول اس محمد کی گواہی میں وہ شخص کون ہے جو اس کی شایان شان. واہ واہ, ایک پاسے اللہ ہی, ایک پاسے اللہ. شکریہ کبرا, شکریہ کبرا. سبحان اللہ. اس شخص ایک ایسی شخصیت ہے جدے دو گواہ نے نبوت دے, ایک اللہ تے دوجا بندہ, ایک اللہ تے دوجا بندہ, ایک خدا تے دوسرا شخص. یہ تینوں لبنا تینوں پینا ہے, لبنا تو پینا ہی نا یار. میں تو صرف مشورہ دے رہا کہ لب لبنا. اللہ دے نال دوجا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ پر ایک گل ویکھ لیں, ایتھے کسے نو فٹ کرن لگیا نا, ایسی شخصیت نو پہلے ویکھ لیں. کیا بات ہے. ایک تے سے شخصیت نو پہلے ویکھنا ہے, دوسرا گواہ ویکھنا ہے. مصطفیٰ دے گواہ اللہ پاک آپ نے. یہ مطلب ہے دوجا کون ہے؟ دوجا پڑھن تو پہلا میں گل کراں اس پورے جلال پور پٹیاں وچ میں گواہی لینی ہوئے, سو لینی ہوئے تے ساری سو دیشن سید تے ادو بعد میں آکھنا پئی چلو شہراں تے سو چک چھڑیے, ایک باری تارڑ صاحب بھی چک لین تے مینوں اعتبار آ جاندا. وہ بندے آندے نے ایڈی وڈی سو لے کے تساں غور ہی نہیں فرمایا. وہ جدوں سیداں سو دے چھڑیے, ہن تارڑ بھی وڈے لوگ نے, اودے جناب سیال بھی وڈے لوگ نے, پٹی بھی وڈے لوگ نے. وہ وڈے لوگ بھی تینوں آکھن گے او خدا دا خوف کر, ہوئے خدا دا خوف کر. جیڑی شخصیت سو چک گئی ہے ادو بعد اسی کی ہیں. کیا بات ہے تواڈے سنن دی, کیا بات ہے. وہ جدوں شاہ سو دے چھڑیے میں حیران ہوں. یہ مطلب ہے وڈی گواہی ہو جائے تو چھوٹی گواہی دی لوڑ, یار وڈی گواہی ہو جائے تو چھوٹی گواہی دی یار ضرورت ہی نہیں ہوتی. ضرور میں حیران ہوں. آؤ بسم اللہ جناب, بسم اللہ, جزاک اللہ. ہو گئے نا 2 بجے تک میں پڑھنا سی تے 2 بجے سے صرف 7 منٹ باقی نے, 8 منٹ. تھوڑا جا میں لیٹ کھلوتا ہوں. اور سائیں رنگ سائیں رنگ کسے دے بسم اللہ جزاک اللہ اللہ بھی بیٹھے نے تے میں تو بالکل قریب کر کے جلدی ہوں. بحث لمبی سی, میں تو کوئی 8-9 آیتاں تے نشانی رکھ کے آیا. تہاڈی محبت ویکھو بھی کیڑی چھتی مجلس پتہ ہی نہیں ٹائم دا لگا. تہاں توجہ رکھنی. یہ جدوں وڈی گواہی ہو جائے, باویری دیشن, شاہری دیشن, سید دیشن. اچھا جی سید دیشن تو بہت بڑی بات ہے, تے جے گواہی امام مہدی دیشن, تے جے امام مہدی دے والد گرامی حضرت امام عصری دیشن, تے امام مہدی آکھن کے جدوں والد گرامی نے گواہی دے دیتی تے مینوں کی آندے ہو. تے جے حسن عصری دے والد دیشن تے مینوں کی آندے ہو. تے جے حسن عصری دے والد دیشن وہ آکھن گے ابا جی دیشن یہ گواہی بس کافی. تے جو انہاں دے والد تے جے گل علی تک آ جائے سار اٹھاؤ نا تے حضرت علی گواہی دے دین تے امام حسن بھی آکھن گے ہو گئی, امام حسین بھی آکھن گے ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی. تے جے حضرت علی کھڑے ہون تے نبی آکھن اشہد ان لا الہ الا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں. تے ہر پیغمبر دی گواہی تے پھر میرے مولا علی دی گواہی تو بڑی ہے نا, بڑی ہے نا. ہن نبی تو بڑی کوئی ذات ہے تے دسو, بولو کوئی نہیں. اللہ ہے نہیں, ہے نا. یہ مطلب کتھوں میں شروع ہوا سیداں تو تے کتھوں تک میں گیا. رکھ بھائی قرآن تے ہاتھ سوچ ضرور. جدوں پیغمبر دی نبوت دی گواہی اللہ دے چھڑی سی, دوجے دی لوڑ گیا ہوں بھائی. صدقہ جاواں, بہت شکریہ کہ لیکن ہے کوئی ضرور.
ایک پیغمبر کی نبوت پر اللہ گواہ اور دوسرا وہ اے صدقے جامع ہن سواد ہے شخص کیڑا من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جس کے پاس علم ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ عالم کہتے ہیں، یہ مطلب ہے اللہ کے ساتھ جو دوسرا پیغمبر کا گواہ ہے وہ عالم ہے، عالم ہے۔ میں تینوں نہیں آندا پہ ضرور انہوں ہی مان جنہوں اسی ماننے، کوئی عالم دس عالم صدقہ جانا اللہ دے نال جنہیں دوجی گواہی دینی ہے، اللہ نے گواہی دینی ہے غیب رہ کے، انہیں گواہی دینی ہے ظاہر ہو کے، ہے کوئی عالم ہون سوچ نبی دی شایان شان کیڑا عالم ہو سکتا جڑا گواہی صدقے یارا نبی دی شایان شان کوئی عالم ہے؟ جتھوں تک آواز جاندی ہے، جتھوں تک اگوں سیڑھی جائے، قیامت تک بندے دسن اتنا صاحب علم کون ہے جڑا پیغمبر دی گواہی دے؟ سب تو بڑا عالم اللہ ہے، انہیں گواہی دینی ہے اس عالم دی، تریجا ہو لبنا ہے جڑا اس نبی دی گواہی اللہ دے نال دوسرا گواہ بن کے دے وے۔ تو نہ کوئی تن میں دسنا، تو پہلا اے حساب لا کہ آج دی گواہی دینی ہے اے کڈا عالم ہے، جنہیں اینو انپاڑا کھنا نا انہوں گواہ نہیں لبنا۔ مولا تانوں جزائے خیر دے وے، جس پیغمبر نو یہ پڑھ کہہ دینا انہوں گواہ کیسا ملے گا؟ یہ مطلب ہے اللہ گواہ، دوسرا وہ عالم جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ نبی کون ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تجھے پڑھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ مطلب ہے آئی اللہ، آئی نبی دا گواہ اللہ نال ہو ہی صرف ہو سکتا ہے جڑا اے دے علم دے شایان شان ہوئے۔ تے جے تینوں نہیں لبا تے میں دسنا تا نبی فرمایا سی انا مدینہ تو العلم والی البابها۔ دلائل صدقہ جامع دلائل میں دے دیتے ہوں میں دیر سال رکھنے لگا جی۔ جنابی المودت، ارجل مطالب، صافی، کافی، عیاشی، امام محمد باقر علیہ السلام تو سالبی، محدث خلیلی اور جناب احتجاج تبرسی، المجالس، یہ ساریاں کتاباں تو علاوہ تفسیر نمونہ ہر گھر موجود ہوئے گی بحوالہ المیزان، امام محمد باقر العلوم۔ جس نہر سے آگے تو نہریں نکلتی ہیں، اس سے کسی نے پوچھا وہ اللہ کے ساتھ نبی کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ سینے تے ہاتھ رکھ کے فرماتا میرا دادا علی ابن ابی طالب۔ میں ترجمے تے مکان لگا، میں پہنا ترجمے تے مکان، ترجمے بڑے سن ایتھے مکا دینا۔ ایک عالم تے علم آیا نا، یہ دا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کوئی گواہ ہے، اللہ دے برابر نہیں ہو سکتا۔ ویسے تے دنیا تے گواہ برابر ہوتا، دو مرد گواہی دیندے نے، اگر مرد ایک ہوئے تے عورت ملے تے عورتاں پھر دو ہون گیاں۔ گواہی برابر کرنے واسطے مرد دے نال دو عورتاں چاہیے، یہ دا مطلب تاں گواہی برابر ہوئے گی۔ یہ دا مطلب جے گواہی دنیا تے برابر ہوندی ہے، میں کہ اللہ جی کو ٹینشن لے جائے کہ تو اللہ ہے تے دوجا گواہ بھی کوئی اللہ ہونا چاہیے تے اللہ دوجا ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا تینوں کی ٹینشن ہے؟ میں لوگوں ٹینشن ہو سکتی ہے کہ شخص ہو کے اللہ نال برابر گواہ کیسے بن گیا؟ وہ بندہ ہو کے اللہ دے نال، یا تے دو ہی بندے ہوندے، ایک اللہ ایک بندہ۔ مینوں انج لگیا جی میں اللہ فرمائے کہ تسی ٹینشن نہ لو، گواہی دینی ہوندی ہے اکھاں نال ویکھ کے تے زبان نال بول کے۔ جدے کولوں میں گواہی دواں گا نا اپنے نال، اودیاں اکھاں عین اللہ کر دیاں گا، زبان لسان اللہ کر۔
مولا تانوں جزائے خیر دے دے. اور میرا خیال ہے کہ ایتھے مکا دینا پھر شروع کریں گے. بڑیاں آیتاں جتھے جتھے ترجمہ ٹھیک نہیں ہویا بڑیاں آیتاں نے میں پڑھ دیاں گا. اور علماء اہل سنت دے بھی حوالے تشیع دے بھی حوالے. اے قرآن دی ایک آیت ہے اللہ فرماتا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. ترجمہ سنو. اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے ان پڑھ. چلو جو نبی ہے چپ کیوں کیتے ہو؟ تہاڈی چپ نو میں سلام کرنا. آ انعام بھی تے تہاڈی ہن تک دی داد بھی ساری دی ساری تو میں اپنی ساری تقریر نچھاور کر دیا تہاڈی چپ. کیوں؟ تہاڈا چپ ہونا دلیل ہے کہ جڑا سکولے بھی نہیں نہ گیا انہوں بھی سمجھ آ گئی ہے ترجمہ غلط. ہائے ہائے یارا جڑا بچہ سکول بھی نہیں نہ گیا وہ پیغمبر نو ان پڑھ آگ چھڑیا لکھیا نے ان پڑھ. ہن باریک بندے بچے غور نال سنو. ہن جنوں نیند آئی ہے وہ بھی ذرا چٹک کے بہ جائے. لفظ ایک ہی ہے صحیح ترجمہ ہونے لگا جی. آنج اے آنج اے آنج. تانوں پتہ جتھے گڑ کٹ دینا گڑ وہ انہاں کوئی وچ کھوتا نہیں کی سٹ دینے سوڈا کے کی سٹ دینے وہ ساری محل اتنے آ جائے. سبحان جے تے سارے انج دے ترجمے اتنے نہ آ گئے اکو میں سٹن لگا ایویں پوری کو انج. آ ویکھو تسی اکو لفظ ہے دھیان نہ سنو گے تو میری آج دی محنت پوری ہو جائے گی. ترجمہ کیتا نے کہ یتبعون الرسول النبی الامی. وہ رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی ہے ان پڑھ. ان پڑھا جن لوگوں نے ان پڑھ ترجمہ کیا وہ اور ہیں. ساڈے علماء جنہوں نے لوگ کافر آندے ہیں انہاں ترجمہ کی کیتا ہے. وہ فرماندے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی نعوذ باللہ جو نبی ہے ان پڑھا. میرا عالم ترجمہ کر رہے ہیں وہ نبی جو کسی سے نہیں پڑھا. سبحان اللہ. بھائی کیا بات ہے تھوڑی باری کی تھی. نہ پڑھنا اور ہے اور کسی سے نہ پڑھنا. امی کا معنی یہ نہیں جو ان پڑھ ہو. امی کا معنی یہ ہے دنیا میں جس کو پڑھانے والا کوئی نہ. کوئی بندہ بطول کے بابا کو دنیا میں پڑھانے والا نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے. آباد رہو جناب. یہ مطلب اصل ترجمہ ہوئے گا جڑا نبی دی شایانے. اینی گل ہے بڑیاں جیاں مثالاں وچ پئیاں. اگر بندے ترجمہ شایانے شان کر دے کدی ان پڑھ لکھ دے بولو نہ لکھ دے. ایک نے کی کیتا ہے وہ بھی تمہیں میں ایک مثال دے ہی دیا. وہ اس کمال کیتی ہے سورہ مبارکہ توبہ دی 117 نمبر آیت مجید ہے. انہیں اخیر کیتی لقد تاب اللہ علی النبی. جی اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. چلو پھر چپ کر گیا انہیں. تو ہے میں سلام پیش کراں تہاڈی چپ تو اس واسطے کہ پورے مجمع شیعہ سنیاں نو پتہ لگ گیا ہے معاف اسے کیا جاتا ہے جو پہلے غلطی کرے. جب نبی ہے ہی معصوم تو معاف کرنے کا مطلب کیا؟ یہ مطلب ہے معاف کرنے والا ترجمہ انہیں کیتا ہے جڑا نبی نو معصوم. اور نبی کو اللہ نے معاف کر دیا. کی کیتا سی نبی نے جڑا اللہ معاف کرنا سی ہے نا. نہیں نہ منیا. اور یار جنہیں ترجمہ کیتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو وہ نبی نو معصوم ماندا ہے نہیں ماندا. ہن تم ٹھنڈ پہ جائے گی. نبی فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. جو پیغمبر کو معصوم نہیں مانتا وہ زہرا کو معصوم کس وقت مانتا. عزیزان گرامی قدر جڑے بندے ترجمے شایان شان نہیں کیتے انہاں زہرا دیاں تیاں نال شایان شان سنیں. شایان شان ہے سی کہ معصومہ دی مہار معصوم دے ہاتھ چلی. پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو جس گھروں قرآن پڑھیا ہوئے نا کسی بی بی نے وہ وڈیری ہو کے بھی اپنی استادنی جیوندی ہوئے تے کپڑے لے کے آندی
میں کیا سی بی بی نو جاننا جڑی لتاں تو معذور سی ساڈے پنڈ دی وہ دی پیٹی بھری سی سوٹاں دی تے تقسیم کردی سی میں کہ اماں تیرے کو انہیں کپڑے کتھوں گے وہ سکا میں سارے پنڈ نو قرآن پڑھایا ہے وہ سکا تو جنیاں لنگ دیاں میں تے جا ہی سکتی کتے جیڑی بھی اتھوں بی بی لنگ دی نا میرے وہ باہر بیٹھی ہوندے سن اندر نہیں ایک چھوٹا جا چونترا جا سی اتھے ہی وہ تریک تھلے بیٹھے ہوندے سن اماں جی فاطمہ بی بی دا نام ساڈے پنڈ دی گل جا کے پوچھ اتھوں لوگ لنگ دے سن جنیاں بیبیاں لنگ دیاں سن مینوں اس ایک واری آکھیا بیٹا اتھوں جنیاں لنگ دیاں نا انہاں کولوں مینوں یا سلام دی امید ہے یا تحفے دی امید میں انہیں کپڑے کتھے پانے نے میری پیٹی بھری ہے میں یتیماں غریباں مسکیناں بچیاں نو دے چھڑنیاں میں جہیز وچ 10 سوٹ دیتے ہیں انہیں میرے کو سوٹ کٹھے ہو جاندے نے میں آنی میں کنے کو پانے وہ آندی اماں میں لے کے آئی ہیں وہ پھر میں اگوں تقسیم کرنی ہے یہ مطلب ہے جتھے قرآن پڑھایا ہوئے یا سلام دی امید ہوندی ہے یا کسی تحفے دی امید ہوندی ہے تہاڈی ہائے تو میں قربان ہو جاؤں جڑا مجلس وچ پہلی باری آیا ہے وہ پہ سوچدا ہے شیعہ نو کی ہویا ہے وچ وچ بندے ہائے آکھے کسے بندے دی آہ نکل گئی ہے وہ تانوں میں دسنا میں اگے پہنچ گیا نے سارے شیعہ جڑا پہلی باری آیا انہوں دسن لگا اے جس بی بی محلے چ قرآن پڑھایا ہوگے نا پنڈ چ قرآن پڑھایا ہوگے انہوں یا پتہ ہوندا جڑا ہاتھ اٹھے گا سلام واسطے اٹھے گا تے جڑی چوڑی آئے گی وہ تحفہ ہوئے گا آنچ گزری یا محمد دیتے ہی اس محلے چ جڑے سارے محلے نو قرآن پڑھاندے رہے سن باپ کی شاہی حد ہو گئی ہے جنیاں کوٹھے تے کھلوتیاں سن انہوں دیاں چوڑیاں جو بھی پتھر سان انہوں دے ہاتھاں جو بھی پتھر سان کدی کدی بی بی اوکھے ہو کے فرماندے نن تو تے نہ مار تو میں نو روز وضو کرن دی سے 5 سال دی بچی پج کے چھت تے آئی ماں تھلے بیٹھی سی تے ماں کنیز سی حضرت سیدہ بطول دی 5 سال دی اس گھر آئی سی انہاں پاڑ کے جوان کر کے شادی کی تھی اگوں شادی ہون تو بعد 5 سال دی بچی سی شوہر پردیس سی باہر ٹور وجے ایتھے رولا پوے تے بچے باہر نس جاندے نے بچے جانتے نے اور باہر ٹور وجے رولا پیا تے بچی چھت تے آئی مومنہ دی بچی سی بی بی زہرہ دی کنیز دی بیٹی چھت تے آئی تے اے سار کٹے ویکھ کے چھوٹی بچی پریشان ہو گئی گھبرا گئی انہیں سار کٹے گھبرا گئی بندیاں تے سار کٹے اے پیچھے ہٹ دی گئی پہ میں تھلے ٹر جا ڈر گئی پیچھے ہٹ دی سی پئی تے دی نظر جناب سکینہ تے پئی بی بی پاک اس ویلے نہ جناب زینب سلام اللہ علیہا دے گلے وچ سکتے کو جی بی بی دے ہتھاں چ رسی سی وہ جویں تویز نو گنڈ دے کے گل چ پائی دا بی بی پاک نے نا اپنے گلے وچ نا بی بی سکینہ دی باہاں ایتھے رکھ کے بدیاں تے جویں تویز لٹکائی دا نا انج لٹکا کے نا تے رکھے سن فرمایا ایتھے کر کے بیٹھ یہ دی نظر پئی ہے نا بی بی سکینہ بچی نو پتہ لگا میری چیٹی بھی کہتے ہو سکتی یہ ہولی ہولی نا 1-2 قدم اگے آئی این اس وقت چھوٹی بچی ویکھیا کہ نکی جڑی قیدن ہے نا وہ وڈی قیدن نال گل پی کرتا اس کی بلا گل سن لئی 4 جملے سے سنے حضرت بی بی چھوٹے معصوم ہے فرمانے پھپھی میرا گلا بہت خشک ہو گیا ہے اگر ایک گھٹ میں نو پانی مل جائے نا ایک گھٹ تے میرا دل کردا ہے ایک گھٹ پانی تے ایک میری رسی تھوڑی جی لٹک لٹک کے نا رسی ذرا کٹکتی ہے اگر تھوڑی جی رسی کشادہ ہوئے رسی ذرا کٹکتی ہے اگر تھوڑی جی رسی کشادہ ہوئے نا تھوڑی جی کشادہ تے میرا دل کردا ہے میں آ گردن موڑ کے نا ایک باری بابے دا منہ ویکھاں بابا جان دا چہرہ ویکھاں نا ایک باری اے نا جی صدقے جاواں اے ویکھ کے واپس آ گئی تھلے آ کے جملے دو تھلے آ کے کہنے لگی اماں چھت تے آ اس کیا بیٹی میں کدی چھت تے گئی ہوں اس کیا اماں اج جانے میرے نہ چھت نہ تو کدی بازار گئی ہے نہ چھت تے اج جانے وہ بچی نو کہنے لگی بیٹا تینوں کی ہو گیا کہنے لگی اماں تینوں میں کہنا قیدیاں وچ چھوٹی قیدن وکھانی کہنے لگی بیٹا میں کدی چھت تے نہیں گئی تے نہ میں جانے کہنے لگی اماں ٹھیک ہے تو گئی کدی نہیں پر آج میں تینوں کھڑنا ہے چھوٹی قیدن کہنے لگی وہ مینوں نہ بڑی اچھی لگی مینوں بڑی محبت وہ ہو گئی اماں
مینوں وہ ترس بھی آئے ہے. یہ لفظ ترس دی مینوں معافی دے چڑیا جے. حضرت امام حسین نے مسلم بن اوس جا سن کربلا چ میرے مولا دے ساتھی انہاں دا 7 سال دا بیٹا دوپہر لگی سی دوپہر کربلا دی جدو چھوٹی جی تلوار لے کے تے نس پیا میدان والے پاسے. حضرت امام حسین اگے ود کے پھڑ کے چک لیا تے فرماندے نے کسے چلنا بیٹا 7 سال دا کتھے چلنا ہے؟ کہنے لگے نہ لڑن چلو. میرے مولا نو اتنا پیار آیا نال لا کے تے منہ چم کے فرماندے نے تینوں کنے آکھیا انہاں نال لڑ؟ لگا مینوں میری اماں آکھیا. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ ایڈے بچے کوئی لڑتے ہیں تو کنے لڑیں گا؟ کہنے لگا جی میری اماں مینوں آکھیا انہاں ساڈے امام نو کلا سمجھ لے. میں پڑھے حضرت امام حسین علیہ السلام نے آسمان میں منہ کر کے فرمایا اللہ گواہ رہی نکے نکے بچے میری غربت دے درس پہ کرتے. نوجوان نکے نکے بچے میری غربت دا درس پہ کھاندے میرے مسافرت دا ترس پہ کھاندے. اس چھوٹی بچی آکھیا اماں مینوں اودے تے ترس آ گیا. کہنے لگی جنہ بھی ترس آیا ہی میں کوٹھے تے نہیں جانا. ہو سکا چل اماں ایک ہی گل دس کیوں کوٹھے تے نہیں جاندی؟ وہ نال لا کے کہنے لگی تو اجے چھوٹی ہے میں بی بی زینب دی کنیز ہاں. وہ کون نے؟ انہاں کہو میری مرشدزادی وڈی جڑی مخدومہ نے انہاں دی بیٹی نے. اب میری شادی انہاں کیتی سی تے کوفے ہوندے سن ہن مدینے ہوندے نے. وہ میرے پیر نے تے وہ میرے پیر دی ہمشیر ہے. اس بچی نو ویکھیا بھی بڑی عزت بھی کردی انہاں سیداں دی. کہن لگی اماں تینوں اس بی بی دا واسطہ ہے ایک باری میرے نال چھت تے آباد. ماں کہن لگی ایڈا وڈا واسطہ دیتا ہے ٹر میں جانی ہاں ہن مینوں جانا پینا ہے. ایک مینوں ایتھے دس تو مینوں کھڑدی کیوں ہے؟ کہن لگی اوڑی چھوٹی قیدن ہے وہ میں تینوں بکھانی او دے واسطے کچھ شیواں بھی کھڑنیاں انہوں دیاں گے تے اللہ راضی ہوئے گا. کہن لگی بیٹا کی ویکھے؟ 4 جملے نے آخری ذرا سخت ہے. پہلا جملہ پہلا کہن لگی اماں اے رون دی سی بیٹی اے نال لا کے کہن لگی جدوں میں وعدہ کر لیا کہ میں جاؤں گی تے ہن کیوں رونی؟ ہن دس کی ہے؟ اے رو کے کہن لگی اماں او جڑی میرے جیڈی قیدن ہے نا او دا کسے پیو مار چھڑی. کہنے لگی اماں ایک گل تے دس اے جی دا پیو قتل کریے او دے منہ تے نہیں نہ ماری دا؟ اماں انہوں کسے منہ تے مارے. تیسری کہنے لگی اماں انہوں پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے. گل نے کہ ایک پیو قتل ہویا دوجا او دے منہ تے کسے مارے ہے؟ اماں او دے دووے کان جڑے نے نا او پھٹ گئے نے پٹی شٹی کوئی نہیں بدی لگدا انجے جویں او دیاں والیاں کسے کھچ کے لا لئیاں نے. بڑا ظلم ہوئے. چوتھی گل جڑی اس کیتی ہے میرے برداشت کدی نہیں ہوئی میں خشک اکھاں نال کدی نہیں پڑھیا. کہن لگی اماں او جڑی چھوٹی قیدن ہے نا او دے کول بدلن والے کپڑے کوئی جدوں کپڑے پھٹ جان یا سڑ جان بدل نہیں دینے نا او دے گل جڑا کرتا ہے وہ کدھرے سڑ گیا تے سڑیا کرتا کسے کو بجھا چھڑیا تو بجھیا کرتا سڑیا وہی پا کے بھی جاندی ہے. جے او دے کول ہور کپڑے ہوندے تے بدل لیندی نا. میرا پیو امیر ہے اینے میرے کپڑے پے نے انہوں پانی بھی دئیے روٹی بھی دئیے تے کچھ کپڑے میرے دے چھڑ. اس بچی نو کی پتہ سی دے پیو دے جوڑے عرش دو. ماں نے چولی چ روٹیاں کھجوراں پا لئیاں تے کچھ بیٹی دے کپڑے پا لے تے بیٹی نو نال لے کے ٹری. بیٹی کو پانی سی. ایک جملہ ہے بیٹی چھت تے آئی 4-5 قدم گئی سی جدوں مگروں ماں دا قدم چھت تے آئے. جی میں قدم اس چھت تے رکھے نہ دسنا میں دا مومنہ دا نام ہی میں نو یاد ہے. اس چھت تے قدم رکھے سدھی امام حسین دے کٹے سر دے دی نظر پئی اوتھے ہی کھلو کے کہنے لگی واپس آ جا اسی اجڑ گئے. بیٹی کہنے لگی اماں کی ہوئے؟ کہنے لگی آ جا آ جا مینوں پتہ کرن دے کی ہوئے مینوں پتہ کرن دے ابار کی ہوئے. کہنے لگی اماں صرف سامان دے کے چلنے جدا پتہ کرنا ہی بعد وچ کری. اے بی بی اگے آئی دھی دے کہن تے جتھے تسی بیٹھے ہو نا قبلہ میرے دوست اوتھے کر کے ایتھے بی بی دا اونٹ سی اوتھے بنیرا سی. بنیرے تک ٹر گئی چھوٹی بچی
تے کہنے لگی چھوٹی قیدن میں تیرے واسطے پانی لے کے آئی. بی بی پاک نے ویکھیا تے فرماندے نے تیرے مگر کون ہے؟ کہنے لگی میری اماں ہے. انہوں آگ اماں نو آگ ایتھوں تک دے آوے. بیٹی کہنے لگی اماں آگے آ جا. اے بی بی آندی ہے ذرا آگے آ جا. کہنے لگی اس قیدن نو آخ میں پردہ دار ہوں. بازار چ بدماش پہ نچدے نے صدقے جاواں. بی بی پاک نے فرمایا دسو کیویں آئیاں؟ اوتھے ہی دس. یہ اوتھے ہی کھلو کے کہنے لگی بی بی میری بچی کو پانی ہے اپنی بیٹی نو پیالا. چوڑی چ کیا آخری بی بی. اس بی بی نے آکھیا بی بی میری چوڑی چ کچھ روٹیاں نے یہ کھان کچھ کھجوراں نے گھر سن تے وہ تسی تقسیم کر لو. فرمایا اور کی؟ کہنے لگی ہے میری بیٹی دے کپڑے نے تیری دھی نو پورے آ جائیں. یہ سڑیا کرتا لا کے نا یا اس کرتے دے اتنے دوجا کرتا پا لو اچھا نہیں لگتا. جدو اس کرتے تک پہنچیے تے آندی ہے میری دھی دے بڑے کپڑے نے تے اے کپڑے میں تیری دھی نو دے چھڑا تے اسی اور بنا لیں گے. زہرا دی دھی دا ایڈا ڈاڈا وین ویر دی لاش تے بھی نہیں آیا جیڈا سخت وین اتھے کیتا نے. اونٹ دی کوہان تے ٹکر ماری جے بی بی نے تے اچھی آواز میں بی بی فرماندی صدقہ تو حرام نہ لینا. کوبے آیا صدقہ ساڈے تے حرام ہے. ایدی چولی کھل گئی. روٹیاں بھی ڈگ پئیاں کھجوراں بھی ڈگ پئیاں کپڑے بھی ڈگ پئے. دوویں ہاتھ سر تے رکھ کے آندی اوتے مینوں شک پیا سی. مینوں چھیتی دس صدقہ تے رسول دی اولاد تے حرام ہے. من انتی تو کون ہے؟ بی بی زینب علیہ نے فرمایا ام حبیبہ میں زینب. منہ تے ہاتھ مار کے آندی این ابا. فرمایا گھوڑے دی گردن نال عباسی نوک تے پیر حسینی. اجڑ گیا ہی میرا سرداراں دا رول گئی اولاد بدول. اللہ آخر دعوانا الحمدللہ.